الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایہ قرآن کلاس موضوعاتی دورہ قرآن کریم، دورہ قرآن انسائکلوپیڈیا. آپ سب کو خوش آمدید. الحمدللہ تعالی موضوعاتی دورہ قرآن کریم کے حوالے سے آج جس موضوع پر ہم نے نالج لینا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور فیض حاصل کرنا ہے، وہ ہے الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. تو اس کا پہلے ہمیں مطلب سمجھ آنا چاہیے کہ شرک کا مطلب ہے یعنی شراکت، کہ اللہ تعالیٰ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی کو اللہ رب العزت کے برابر ٹھہرانا. اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات ماننا، خدا خاصہ نعوذ باللہ. اللہ کی صفات جیسی بالکل خدا سمجھ کر اس کو وہ صفات ماننا، اور اللہ کے افعال جیسے کوئی افعال کر سکتا ہے یہ عقیدہ رکھنا، تو یہ شرک ہے. اور شرک کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، مگر اس تمام گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. اور سب سے بڑا ظلم جو انسان اپنی ذات پر کرتا ہے وہ شرک. اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا. اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ جیسا کسی کو مانتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، تو اس سے اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں ہوتا. بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ ظلم اللہ کی ذات پر نہیں، نبی کی ذات پر نہیں، یہ ظلم جو ہے وہ خود انسان کی اپنی ذات پر ہے، وہ شرک کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر انسان کو فرمایا کہ کان الانسان ظلوما جہولا، ہے یہ بھی انسان، میرا پیدا کیا ہوا انسان، کہ انسان کو تو میں نے احسن تقویم کے مقام پر رکھا، مگر یہ بھی انسان ہے. لیکن اس میں اور اس احسن تقویم والے انسان میں فرق کیا ہے کہ وہ انسان میری نشانی بن گیا جس نے احسن تقویم کے مقام کو پا لیا، اور یہ انسان جس نے شرک جیسا گناہ کر لیا. تو یہ کون ہے؟ یہ ظلوم بھی ہے، یہ جہول بھی ہے. ظلوم ظالم کا صیغہ مبالغہ، یعنی بہت بڑا ظالم ہے. اس کے ظلم کی حد ختم ہوگی، حد توڑی اس نے ظلم کی. اور جہول بہت بڑا جاہل ہے، اس کی جہالت کی حد ٹوٹ گئی، حد سے بڑھ گیا جہالت میں. تو یہ ایسے ہی انسان کو اللہ پاک نے فرمایا. انسان اگر خود کو دیکھے تو اس کی تخلیق میں اللہ پاک نے اپنے جوہر رکھے. اس کی تخلیق میں اللہ پاک نے اپنی روح کا فیض رکھا. اس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اتنی باریکیاں عطا کی کہ جن کو کوئی بڑے سے بڑا سمجھ نہیں سکتا. اتنی بڑی تخلیق کو جو سمجھنے سے بھی بالاتر ہے، سمجھ سے بھی بالاتر ہے، وہ انسان ہو کر کسی گائے کے آگے جھک جائے، کسی گائے کو سجدہ کرنے لگ جائے، کوئی ستاروں کو سجدہ کرنے لگ جائے، کوئی چاند کو سجدہ کرنے لگ جائے، کوئی سانپ سے مخلوق سجدہ کرنے لگ جائے. نعوذ باللہ، گائے کی پوجا میں، گائے کی محبت میں گائے کو خدا بنا کر اس حد تک بڑھ جائے کہ گائے کے گوبر اور پیشاب میں بھی شفاعیں تلاش کرنے لگ جائے. نعوذ باللہ. تو اس سے بڑا ظالم اور جاہل کون ہو سکتا ہے؟ جبکہ انسان تجھے خدا نے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، سب سے افضل و اعلیٰ بنایا کہ فرشتوں جیسی مخلوق کو بھی تیرے در پہ دربانی کے لیے کھڑا کر دیا، تیری حفاظت کے لیے مقرر کر دیا.
ہر انسان کے ساتھ اللہ پاک نے 20 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر فرمائے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت اعلیٰ مخلوق ہے، بہت زیادہ تخلیق ہے، اور وہ انسان اتنا ظالم ظلوم نکلا، اتنا جاہل جہول نکلا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے بنائے پتھر کے بتوں کو خدا مان رہا ہے، ان کے آگے سر جھکا رہا ہے، مورتیاں بنا بنا کے آگے سر جھکا رہا ہے، اور جانور غلیظ جانوروں کو اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے۔ تو اس کو شرک کہتے ہیں، اور اسی شرک کو ظلم عظیم کہتے ہیں، اور یہ ظلم اللہ پر نہیں، یہ ظلم خود انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ اس کو ظلوم اور جہول کا نام دیتا ہے۔ اب یہاں پر پیارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے عقیدہ کی حفاظت کے لیے ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ایک قرآن کریم میں ایک کیٹیگری آئی ہے جس کو من دون اللہ کا نام دیا گیا ہے، اور من دون اللہ یہاں پر ہم بار بار پڑھیں گے اس لفظ کو، یہ شرک کے چیپٹر میں آتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے سوا کسی کو اللہ کے دشمن کو اپنا خدا مان لیا جائے، یا اللہ کو چھوڑ کر، یہ ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا خدا لیا جائے، اور ساری کی ساری طاقتیں، ساری کی ساری جو اللہ رب العزت کی شان ہے وہ اس کے اندر جان لی جائے، نعوذ باللہ انسان اگر ایسا کرے تو وہ مشرک ہے، وہ من دون اللہ ہے، جس کو انسان نے اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے اللہ کے مقابلے کو خدا بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ کے معنی اللہ کو چھوڑ کر، تو اس کا دوسرا معنی ہوگا اللہ کے دشمن، اللہ کی دشمنی میں دوسروں کو خدا بنا لے۔ اور ان خداؤں میں کون سی کیٹیگری ہے؟ پتھر، لکڑی کے بت ہیں، جیسے خانہ کعبہ میں ہم سنتے 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت اس میں رکھے ہوئے تھے، مشرکین مکہ نے ان کی عبادت کرتے تھے، اور کعبہ گھر کس کا تھا؟ خدا کا۔ یہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا کے گھر کو بتوں سے بھر لیا جائے تو اس کو شرک ہے۔ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، اس کو بتوں سے بھر لیا، بتوں سے بھرنے والے مشرک ہو گئے، ان کا یہ خدا ہے۔ اور پھر جانوروں کو خدا بنا لیا، جیسے ہندو لوگ ہیں ہندوستانی سرزمین پر گائے کو خدا مانتے ہیں، جو گائے کی بے حرمتی کرے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں ہاتھ سے بڑھ کے، یہ ہمارا خدا ہے۔ تو یہ کیٹیگری ہے من دون اللہ، جو خود گڑے اور لا کے ان کو خدا کی جگہ خدا کے گھر میں رکھ دیا۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کروں گی کہ یہ دل بھی خدا کا گھر ہے، ہر مسلمان کا دل اللہ کا گھر ہے، ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا ہے، اور جب اس گھر کو بھی کوئی دنیاوی خواہشات، دنیاوی آرزویں، خلاف شریعت آرزویں، میرا جس میری مرضی والی آرزویں، ان آرزوؤں سے بھر لیتا ہے تو وہ بھی بہت بڑا مشرک بن جاتا ہے۔ اس نے خدا کے گھر کو اپنی گندی آرزوؤں کے بتوں سے بھر لیا، بت سارے، جن میں سب سے بڑا بت انا کا بت ہوتا ہے، وہ بت حبل ہوتا ہے، اور جب وہ بت اندر موجود ہوتا ہے تو پھر ہر گناہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے آج آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کا حال دیکھ رہے ہیں، پارلیمنٹ کا حال دیکھ رہے ہیں، کہ وہاں پر بیٹھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آج اس حکومت کو گرا دیا گیا، عمران خان کو گرا دیا گیا، تو پھر امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کو معاف کر دوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں، رمضان کے مہینے میں اللہ نے اپنی بارگاہ سے معافی مانگنے کا حکم دیا۔ اب ادھر اللہ سے معافی مانگنے والے، اللہ والے تو اللہ کے آگے جھکے ہوئے اپنے سر زمین میں رکھ کے خدا کی بارگاہ میں گڑگڑا رہے، اور جو مشرک ہے سب سے بڑے، ان کو مشرک کہا جائے گا، یہ مسلمان نہیں، جنہوں نے دل میں امریکہ کی محبت کے بت سجائے ہوئے ہیں، اور وہ ان بتوں سے ڈر رہے ہیں، خدا سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، تو ہمارا خدا ہے، تو رمضان کے مہینے میں خدا معافیاں دیتا ہے، تو چونکہ ہمارا خدا ہے، ہم اس حکومت کو گرا دیتے ہیں، پاکستان میں افراتفری پیدا کر دیتے ہیں، خلج پیدا کر دیتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دینا۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا خدا ہوں، میں معاف کروں گا۔
ये शिरक है, सबसे बड़ा शिरक। ये बात करना यहाँ बहुत जरूरी था कि जिन दिलों में बुत भरे हुए हैं वो दिल भी मुशरिक है। अगरचे वो जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मस्जिद तो बना ली शब घर में, ईमान की हरात वालों में, दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद भी बन गई, सजदे भी हो गए, मगर दिलों के अंदर जो बुत जड़े हुए हैं दुनियादारी के वो मौजूद है। तो नमाज कैसी? नमाज तो उसकी है जिसके दिल में भी खुदा है, जिसके सजदे में भी खुदा है। तो ये मिन दूनिल्लाह है, इसको भी हम मिन दूनिल्लाह कहेंगे कि जिन्होंने रमजान के महीने में खुदा के आगे हाथ जोड़ने के बजाय पैरंगे के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान को, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकिस्तान को खलश का शिकार कर दिया। तो ये भी शिर्क ये भी मिन दूनिल्लाह में आएंगे। तो मिन दूनिल्लाह वो झूठे खुदा, खुदा ताला के दुश्मन, जिनको खुदा की सिफात समझकर, खुदा की जात समझकर खुदा की जगह इन्होंने मान लिया, ये है मिन दूनिल्लाह। और दूसरी कैटेगरी है कुरान में औलिया अल्लाह, जिसके बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये खबरदार दुनिया वालों, इस दुनिया में जो बस रहे इंसान, इनमें कुछ मेरे दोस्त भी हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह के दोस्त भी हैं, और बेशक अल्लाह के दोस्त, उनकी पहचान क्या है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उनके चेहरों में कभी किसी का खौफ और गम नहीं आता। वो हमेशा बेखौफ होते हैं दुनिया वालों से, बेगम होते हैं हर गम से, हर नुकसान से बेगम होते हैं। इसलिए वो अल्लाह के दोस्त है। जो अल्लाह का दोस्त है वो किसी की परवाह नहीं करता, ना वो खौफ ज़्यादा होता है, ना वो गम ज़्यादा होता है, बल्कि वो हमेशा अल्लाह की तरफ देखता है, अल्लाह से ही माफी मांगता है, अल्लाह की बारगाह से गिड़गिड़ाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ही सब कुछ मांगता है। तो ये औलिया अल्लाह है। और इनकी शान क्या है कि ये अल्लाह की निशानियां, ये अल्लाह की पहचान का वसीला है, ये अल्लाह की मोहब्बत का वसीला है। और उनके दर पर हमेशा अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल मूसलाधार बारिश की तरह बरसता होता रहता है। ये औलिया अल्लाह है। यहाँ पर ये दोनों चीजों की वजाहत इसलिए जरूरी समझी कि बहुत से बहकाने वाले कलमा को मुसलमानों को देखा कि वो हमेशा जब मिन दूनिल्लाह की बात करते हैं तो सबसे पहले औलिया अल्लाह को सामने ले आते हैं और वजाहत ये करते हैं कि जैसे वो फलां मुसलमान है, वो जाके दादा दरबार पे सर झुकाते हैं, वो जाके बाबा फरीद दुआएं मांगते हैं, वो जाके हकबा सुल्तान दुआएं मांगते हैं, वो या वो सियासत मदद पुकारते हैं। तो ये सारे नौज़ुबिल्लाह मिन दूनिल्लाह है जिनको ये पुकारते हैं। अब मिन दूनिल्लाह कौन है? जो इंतहाई गलीज, गंदे, या फिर अपने हाथों से बड़े गड़े हुए बुत, या फिर गलीज जानवर। और औलिया अल्लाह की शान क्या है? अल्लाह ताला फरमाते जो मेरे वली को देखे मेरा जिक्र, मेरे वली की दीदार मेरा जिक्र, मेरे वली का जिक्र मेरा जिक्र। और इज़ा रऊ ज़िक्र अल्लाह, मेरे वली की पहचान ये है कि जब उसके चेहरे को देखो तो अल्लाह का जिक्र जुबान पर जारी हो जाए। गोया वली वो होता है जो अल्लाह का जिक्र बन जाता है। तो यहाँ पर इस बात की कतअन नफी करते हैं कुरान के हवाले से कि मिन दूनिल्लाह में कभी भी औलिया अल्लाह का शुमार नऊज़ुबिल्लाह, करोड़ बार नऊज़ुबिल्लाह, नहीं हो सकता। मिन दूनिल्लाह वो है जिनकी इबादत अल्लाह को छोड़कर की जाती, और अल्लाह के वली की ये शान होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं हदीस कुदसी में कि क्या वली होता है, उसका मकाम क्या होता है कि नवाफिल अदा करते करते, फराइज अदा करते करते मेरे इतना करीब आ जाता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिस हाथ से वो अमल करता है, मैं उसकी नजर बन जाता हूँ जिस नजर से वो देखता है, मैं उसका दिल बन जाता हूँ जिस दिल से वो सोचता है, मैं उसका कदम बन जाता हूँ जिस कदम से वो चलता है। गोया के
دیکھنے میں وہ عبد القادر ہوتا ہے، ایک آدم ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، مگر خدا کی قسم اس عبد القادر کے جسم پر قبضہ قادر کا ہوتا ہے۔ وہ اتنا خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے کہ خود کو فنا کر چکا ہوتا ہے، اور اللہ ہی اللہ اس کے ظاہر ہوتا ہے، اللہ ہی اللہ اس کے باطن ہوتا ہے۔ اور پھر وہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو 12 سال کی مردہ بیڑی بری ہوئی بارات لے کر کنارے پہ آ جاتی زندہ ہو کر، 100 سال کے مردے کو ٹھوکر لگا کے قبر کو کہتا ہے قم باذنی، تو اللہ کے حکم سے 100 سال کا مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون ہوتا ہے کہ یہ ہے اللہ کا بندہ، مگر یہ اتنا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہے، اللہ کی محبت میں اتنا فنا ہو چکا ہے کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، وہ کسی کو تک ہی نہیں سکتا، من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو تک ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ان کا انعام یہ ہوتا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا میری عبادت، ان کا ذکر کرنا میری عبادت، ان سے محبت کرنا میری عبادت، اور پھر ان کے پاس جب تم حل مشکلات کے لیے آؤ تو پھر یہ تمہاری مشکلات بھی حل کریں گے، اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں رب ہو کر کہ ان کا ہاتھ بھی میں ہوں، ان کی آنکھ بھی میں ہوں، ان کا دل بھی میں ہوں، ان کا بولنا بھی میں ہوں، ان کا سننا بھی میں ہوں، بس اشارہ یہ کرتے ہیں اور حکم رب کا آ جاتا ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ۔ اس لیے جہاں بھی من دون اللہ کی بات آئے تو ذہن میں کنسپٹ اگر خدا نہ خواستہ کسی ولی کا آ گیا تو پھر ایمان کا خطرہ ہے، نیک اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ایمان کی کمزوری کا خطرہ ہے۔ اس لیے اس بات سے پرہیز رکھیں اور بچیں کہ من دون اللہ سے مراد اللہ کے سوا گھڑے ہوئے خدا، اللہ کی دشمنی میں گھڑے ہوئے خدا۔ جیسے میں نے مثال دی کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، تو جب شرک کا خاتمہ کرنے والا اللہ والا آ گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو پھر وہ صدیوں سے گڑے ہوئے 360 بتوں کو اس اللہ والے نے آ کے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے پاش پاش کر کے پھینک دیا، نکال دیا، اور اللہ کے گھر کو صاف ستھرا اللہ کا گھر بنا دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ کوئی بھی خدا کا گھر صاف نہیں ہوتا بت پرستی سے جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ملے، اللہ والے کا ساتھ اور نسبت نہ ملے۔ اب خانہ کعبہ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ساتھ مل گیا تو خانہ کعبہ بھی صاف ستھرا ہو کے اللہ کا گھر بن گیا، اور اب تک اور قیامت تک وہاں پر مشرکین کا داخلہ ہی منع ہو گیا۔ اسی طرح یہ دل اگر بتوں سے بھر جاتا ہے، خواہشات کے بتوں سے بھر جاتا ہے، انا کے بت سے بھر جاتا ہے، تو پھر اس کی صفائی بھی تبھی ہوگی جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہوگا۔ اور جو بت پرست ہوتے ہیں وہ اس اللہ والے سے دور بھاگتے ہیں، جو یک پرست ہوتے ہیں، اللہ کے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اس اللہ والے کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ تو آج جو بت پرست ہیں، جن کے سامنے یہود و نصارہ جیسے بت کھڑے ہیں، خدا کھڑے ہیں، وہ اللہ والوں سے دور بھاگ رہے ہیں، اللہ والوں کے خلاف وہ سازشیں کرتے نظر آ رہے ہیں، اور جو اللہ والے ہیں وہ اللہ والوں کا در تلاش کر رہے ہیں۔ تو کوئی اگر یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں گی کہ اگر کوئی اللہ والوں کے در پہ بیٹھ کر ان بت پرستوں کا ساتھ دیتا ہے، جو آج پارلیمنٹ میں بیٹھ کر تالیاں بجا بجا کے اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے رمضان کا مہینہ ہمارے خدا امریکہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، پتہ نہیں کون سی انہوں نے غلطیاں کی جو اس خدا نے معاف کرنی تھی۔ تو اگر کوئی درگاہوں والے بھی آج ان کا ساتھ دے رہے تو خدا کی قسم وہ بھی ان کے ساتھ شرک میں شریک ہے، وہ بھی مشرکین کے ساتھ شریک ہے۔ آج انہوں نے شرک کرنے کا حق ادا کر دیا، آفرین ہے ان کے مسلمان ہونے پر، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے اپنی بربادی کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ بربادیاں تو ابھی بھی بہت ہیں ان کے لیے، لیکن آج سے ان کا سفر بربادی کی طرف شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ من دون اللہ اور اولیاء اللہ کی پہچان آپ نکھار کے سامنے
اپنے رکھیں، اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بیان الشرک یعنی شرک کا بیان، اس بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلا حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ دیکھ لیں، ہماری بات کی تائید جو ہے وہ اس آیت مبارکہ نے فوراً کر دی کہ آج اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے، اس ساری دلیل اس طرف جا رہی ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ کافروں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ کسی کو اپنا خدا اسی صورت میں مانا جا سکتا ہے نا جب اس کو سیدھی راہ پر مانا جائے، تو آج انہوں نے بتا دیا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 74، اور آج ہمارے پاس جو انسائکلوپیڈیا کا سیٹ لے کر الحمدللہ بیٹھے ہیں کلاس میں، ان کے لیے میں بتا دوں کہ صفحہ نمبر 909 ہے، جلد نمبر 2، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 909۔ کل ایک بیٹی پوچھ رہی تھی کہ صفحہ نمبر بتا دیا کریں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، جو حقیقت میں چچا تھا، آپ کا باپ نہیں تھا سگا، محاورہ عرب میں اسے باپ کہا گیا ہے، یعنی عرب کا محاورہ تھا کہ چچا کو بھی باپ کہتے تھے، اس سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم بتوں کو معبود بتاتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو صحیح گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد والا نمبر 4 ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اسی کے لیے حق یعنی توحید کی دعوت ہے، یعنی انسان کے لیے توحید کی دعوت ہے، اور وہ کافر لوگ جو اس کے سوا معبودان باطلہ یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ انہیں کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال تو صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے بیٹھا ہو کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور یوں تو وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ اور اسی طرح کافروں کا بتوں کی عبادت اور ان سے دعا کرنا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی کافر سارے کیا کرتے ہیں؟ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان بتوں کی، اب انہوں نے خود پتھر اور مٹی سے کھڑ کے رکھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے خود ایسے بیٹھے ہوئے ہاتھ باندھ کے، ان کا انگلی تک ان کی نہیں ہل سکتی، آنکھ کا ایک بال تک نہیں ہل سکتا، وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ تو ان بتوں کو من دون اللہ کہا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 35 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے، امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور اس کے بعد
ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چونکہ شرک بہت زیادہ تھا، بت بے شمار تھے، بت خانے بنائے ہوئے تھے، تو آپ نے مشرک قوم کو بڑے حکمت عملی کے ساتھ دعوت دی۔ تو اس کا ایک واقعہ بھی یہاں پر قرآن کریم میں اللہ پاک نے ڈیٹیل سے پیش فرمایا، اور مقصد یہی کہ دیکھا جائے کیسے معاشرے میں دعوت دینے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی دعوت و تبلیغ کبھی بھی تلوار کے زور سے کامیاب نہیں ہوتی۔ جب ہم تبلیغ کرنا چاہیں، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی، تبلیغ ہمیشہ اپنے اخلاق و کردار سے ہوتی ہے اور حکمت عملی سے ہوتی ہے۔ نفسیاتی طور پر پہلے سمجھا جائے اس معاشرے کو، پھر اپنا پیغام کنورٹ کیا جائے۔ تو یہ سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 68۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا، ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، تم ان کے سامنے جم کر بیٹھ جاتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے پایا تھا، یعنی ہمارے باپ دادا نے جن کی عبادت کی ہے تو ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ بولے کیا صرف تم ہی حق لائے ہو یا تم محض تماشا گروں میں سے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے۔ یہ ذرا توجہ سے سارا سننا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا انداز اپنایا۔ جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا، اس کے بعد کہ جب تم پیٹھ پھیر کر پلٹ جاؤ گے۔ یعنی وہ میلے پر جا رہے تھے، سارے قوم والے، ان کی قوم کے لوگ میلے پر جا رہے تھے، تو آپ نے موقع غنیمت جانا، آپ نے فرمایا تم جاؤ تو صحیح، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، تمہارے بعد میں کیا کرتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان دنوں نوجوان تھے، انتہائی حسین۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا امجد ہیں تو حسن کا کمال ہوگا، یوسف علیہ السلام کے دادا امجد ہیں تو جن کے فیض سے یوسف کو اتنا حسن ملا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا حسن کس مقام پر ہوگا۔ تو حسین نوجوان تھے، سب کو پتا تھا کہ یہ نوجوان ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، پتا تھا ان کا۔ تو آپ نے فرمایا تم جاؤ تو صحیح، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سارے بت خانے میں گھس گئے کلہاڑا لے کے، ہر بت کسی کی بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا سر توڑ دیا، توڑ کے سارے پھینک دیے، اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، سوائے بڑے بت کے، سارے بت ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں کہ اس سے پوچھیں کہ یہ تم نے ان کا حال کیوں کیا یا کس نے کیا۔ پھر وہ واپس آئے، وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے، یعنی آئے جب بت خانے میں دوڑے کے جا کے خداؤں کو سجدہ کریں، دیکھا تو خدا بیچارے سارے مٹی روڑے بنے بیٹھے گرے پڑے ہیں، تو پھر وہ آپس میں کرنے لگے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر انکار سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے بیچ میں سے کہا۔ وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے، اب ابراہیم علیہ السلام چھپے نہیں، انہوں نے کہا اسی لیے تو میں نے سارا کچھ کیا کہ مجھے بلاؤ، سامنے بلاؤ مجھے، تو آپ تشریف لے آئے۔ تو کہنے لگے کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے اے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، یہ تو نہیں فرمایا کہ کیا، آپ نے فرمایا کیا ہوگا، تو ان بتوں سے ہی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ اب یہ تبلیغ کا کیسا انداز تھا، سبحان اللہ، کہ اگر یہ کچھ بتا سکتے تو ان سے پوچھو،
اگر یہ بول نہیں سکتے تو پھر شرم کرو کہ تم بول سکتے ہو، تم بڑے ہو یا یہ بڑے ہیں۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے، یعنی پھر تو شرمندہ ہوئے نا اندر سے، تو کہنے لگے بے شک تم خود ہی ان مجبور اور بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جواب کیوں نہیں آتا تمہیں، لاجواب کر دیا تمہیں، تو اب اس کا مطلب تم خود ہی بغیرت ہو۔ وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندھی ہو گئی اور کہنے لگے بے شک اے ابراہیم تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلاؤ ان سے پوچھو، پھر شرمندہ ہو کر بولے سر جھکا کے، ابراہیم علیہ السلام آپ کو بھی پتہ ہی ہے تو بولتے ہی نہیں، ان سے ہم کیسے پوچھیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو، اور نہ تمہیں یہ کوئی نفع دے سکتی ہیں اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ بولے اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو، اگر تم کچھ کرنے والے ہو سو تم بتوں کی پلیدی سے بچا کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو لاجواب کر دیا، کچھ نہیں کر سکے، پھر ان کے پاس یہی ہتھیار رہ گیا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مشورہ کر لیا کہ اب ابراہیم کے لیے بڑی آگ جلاؤ اور منجنیق میں بٹھاؤ اور ان کو آگ میں پھینک دو۔ تو ان کو اتنا شعور نہیں تھا کہ جس کے خلاف ہم سازشیں کر رہے ہیں وہ اللہ کا دوست ہے، اور کیا تم مشرک ہو کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہو، تو کیا اللہ اپنے دوست کی مدد نہیں کرے گا؟ وہ اللہ اکبر سب سے بڑا خدا ہے، وہ انشاءاللہ ایک دن پارلیمنٹ کو بتوں سے صاف کر کے وہاں اللہ والے کو بٹھائے گا، اللہ والوں کو بٹھائے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا سارا موضوع اسی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر بہت بڑی آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لاکھوں من لکڑیاں جمع کر کے، اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق جو ہوتی توپ کی طرح اس کے منہ میں گولا رکھتے ہیں، پیچھے سے وہ چلاتے ہیں تو گولا بڑی تیزی سے بھاگتا ہے، اپنے ٹارگٹ پہ پہنچتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے منہ میں رکھ دیا گیا آگ میں پھینکنے کے لیے، تو ساری دنیا جمع تھی۔ اب ادھر سے اس وقت ہی واقعہ ہے کہ چڑیا آتی ہے منہ میں اپنے قطرہ پانی کا لے کے اور ڈالنا چاہتی آگ کے اوپر۔ اس نے پوچھا کہ تیری اس قطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ تو کیا کہا اس نے، مجھے پتا ہے اسے قطرہ آگ سے آگ نہیں بجھے گی، مگر مجھے فخر ہوگا کہ بجھانے والوں میں میرا نام آ گیا۔ اس نے بھی کوشش کی تھی کفر کی آگ کو بجھانے کی۔ اور پھر جبرائیل امین تشریف لائے، عرض کی اے خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ حکم فرمائیں کہ میں اس آگ کو بجھا دوں اور آپ کو بچا لوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے وقار سے جواب دیا، ان کا جواب بھی سن لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جبرائیل چلا جائے یہاں سے، تو کیا سمجھتا ہے کہ جس کی خاطر آگ میں جا رہا ہوں وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ مجھے دیکھ نہیں رہا، وہ مجھے بچائے گا نہیں؟ خلیل ہوں، اس کا مجھے فخر ہے، کبھی اس کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے مانگا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم اپنے یار کو دیکھ رہے تھے، آگ کو بھی دیکھ رہے تھے، جو ہی دشمن نے ہمارے یار کو آگ کی طرف ڈالا ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، حکم کر دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تشریف لے گئے، آگ کا اتنا بڑا ڈھیر جنت کے باغوں میں بدل گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے انعام، جو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے، وہی سب سے بڑا مومن ہے اور خدا پرست ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرتا ہے، اللہ کے دشمنوں سے ڈرتا ہے، اللہ کے دشمنوں سے بھیک مانگتا ہے اور کتوں کی طرح کھڑا معافی مانگ رہا ہوتا ہے،
وہ کبھی بھی مومن نہیں ہوتا, خدا پرست نہیں ہوتا, وہ سب سے بڑا مشرک ہوتا ہے, مشرک ہوتا ہے وہ. اللہ اپنے بندوں کی اس طرح سے مدد کرتا ہے. اور پھر جب خدا کے دشمنوں سے ایک مسلمان ہو کر جا کے بھیک مانگے گا اور اللہ کی دشمنی میں جا کے ان سے بھیک مانگے گا, پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کیا آئے گا کہ اس کو ان دشمنوں کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اور وہ اس کو ذلیل جانوروں کی طرح گھسیٹتے پھریں گے. اور یہ وقت آئے گا انشاءاللہ. اب یہ ماشاءاللہ یہ چیپٹر اتنا اہم ہے کہ اس پر ایک لمبی تفصیل ہے, اس کی دلائل کی, آیات کی. تو چونکہ ہم نے یہ ایک لیکچر میں پورا کرنا ہے, اس لیے ساری آیات کا حوالہ ہم یہاں پر نہیں بولیں گے, بلکہ آپ کو دعوت دیں گے سب کو کہ قرآن انسائکلوپیڈیا ضرور اپنے گھر میں اس کی برکتوں کو حاصل کریں. یہ سیٹ خرید کر اپنے گھر میں رکھیں اور جو موضوع بھی آپ کو درکار ہو اس کو کھولیں اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں. اس کی کچھ ڈیٹیل تو ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں, مگر سارے حوالہ جات یہاں پہ ڈسکس کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے باقی سارے حوالہ جات جیسے اس میں اس چیپٹر میں جو ہم پڑھ رہے ہیں, یعنی بت پرستی کی ممانعت, بتوں کی پوجا کرنے کی ممانعت, اس میں یہ 16 آیات کا حوالہ ہے, جس میں سے ہم نے میرا خیال 2 یا 3 پڑھی ہیں ابھی. اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ فبشر عباد. اور جو لوگ بتوں کی پرستش کرنے سے بچے رہے اور اللہ کی طرف جھکے رہے, ان کے لیے خوشخبری ہے, بس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجیے, میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ وہ ہر مقام پر کامیاب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں جن بتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. لما جاءنی البینات من ربی, جبکہ میرے پاس میرے رب کی واضح نشانیاں آ چکی ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین پر ہی ایمان لاؤں, اس کے سامنے سر جھکاؤں. پھر ان کی سزا اللہ تعالیٰ فرماتے جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے یوں نکلیں گے گویا وہ بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. یعنی سرکار فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر میں جا کر بھی انسان وہی ادا کرے گا, یعنی عمل کرے گا جو اس نے دنیا میں جس کی عادت پڑی ہوگی. تو جب قرآن کہتا ہے کہ جب قبر سے اٹھیں گے قیامت کے دن, تو قبروں سے اٹھ کے ایسے بھاگیں گے جیسے بت خانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں, اپنے خداؤں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. یہ بھی ان کی بہت بڑی سزا ہوگی. ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں شرم اور خوف سے جھک رہی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو آج جو گنبد خضرا کی پناہ لیتے ہیں قبروں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ گنبد خضرا کی طرف دوڑیں گے. اور آج جو بدبخت اسلام کے دشمنوں کی پناہ لیتے ہیں, ان کے سامنے جھکتے ہیں, رمضان میں ان سے معافی مانگتے, وہ قیامت کے دن انہی دشمنوں کی طرف بھاگیں گے, وہی ان کے خدا ہوں گے. اور جس طرف وہ جہنم میں جائیں گے اسی طرح وہ بھی ان کے پیچھے جہنم میں گریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, کہ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, اور جو گناہ اس سے نیچے ہے جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے. اور جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ واقعی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا. اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا, بہت بڑا گناہ کیا.
اس کے بعد شرک ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے. تو جو شرک کرتا ہے وہ ظالم نہیں ظلوم ہوتا ہے، اور جاہل نہیں جہول ہوتا ہے اپنے ہی خلاف. پھر شرک باللہ کے علاوہ ہر گناہ قابل معافی ہے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ اور قابل معافی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، باقی سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں. پھر اللہ کے ساتھ شرک اعمال کو ضائع کرنے کا موجب ہے، یعنی مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں. ان لوگوں کے تمام اعمال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہنے والے ہیں. یعنی ان کے اعمال جو مشرک ہو جاتے ہیں، ان کے اگر انہوں نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیے بھی وہ بھی سارے ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے. اور مسجد میں جانا ان کی قسمت سے نکل جاتا ہے، ان کے مقدر سے نکل جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک اور شرکاء سے پاک ہے. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور میرا رسول دونوں مشرکوں سے بیزار ہیں. مشرکوں کی طرف کبھی بھی نہیں ہماری رحمت کی نظر جا سکتی. اور اس کے بعد کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی مثل ٹھہرانے کی ممانعت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ پس تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہرایا کرو، یعنی اللہ کی طرح کسی کو نہ مانا کرو، سمجھا کرو. وہ تو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ کے برابر کہا جائے، نعوذ باللہ. حالانکہ حضور کی عظمت خدا کے بعد سب سے بڑی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام شریک فانی ہے، فنا ہونے والی ہر چیز. مشرکین کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا مطالبہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے کلام کیوں نہیں، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کی تھی. ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی. یعنی مشرکین ہی ان کی ہی یہ ایک گندی خصلت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ ہمارے ساتھ کلام کریں. اور مشرکین ہیں جو ایک خدا پر تعجب کرتے ہیں، یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے. تعجب سے کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، تو ہمارے تو تمہارا ایک ہی خدا، ہمارے تو کئی خدا ہیں، کوئی بارش کا خدا ہے، کوئی آندھی کا خدا ہے، کوئی رحمت کا خدا ہے، کوئی زحمت کا خدا ہے. تو لیکن ہمارے ایک خدا پر وہ تعجب کرتے ہیں. سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی شرک کی اجازت نہیں تھی. ہر نبی نے شرک سے بچنے کی دعوت دی ہے، تلقین کی ہے. اور اس کے بعد شرک سے اجتناب کے لیے رب کی نعمتوں پر غور و فکر کی دعوت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے فرما دیجئے کہ تم یہ تو بتاؤ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ایسا ہے جو یہ نعمتیں دوبارہ تمہارے پاس لے آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے شرک سے بچنے کے لیے کہ کہو تو ان خداؤں سے یہ ایک آنکھ ایسی بنا دیں، ایک ہاتھ ایسا بنا دیں، ہمارے جسم کے کسی حصے جیسا بھی کوئی حصہ بنا دیں، لیکن وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، بنا ہی نہیں سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میری نشانیوں کی طرف غور و فکر کرو، میری نشانیوں میں غور کرو اور اس شرک کو چھوڑو. دعوت تو دی نا بھرپور قرآن نے. اور شرک سے اجتناب کرنے والوں کے لیے خوشخبری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ فبشر عبادی. اور جو لوگ بتوں کی پرستش کرنے سے بچے رہے اور اللہ کی طرف جھکے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے، بس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجیے. پھر قرآن کہتا ہے کہ مشرک اندھا جبکہ توحید پرست بینا ہوتا ہے، دیکھنے والا ہوتا ہے، تو مشرک کو اللہ تعالیٰ نے اندھا فرمایا ہے.
اور ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کی کچھ نہیں سنتا. یعنی ان کو جانوروں سے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں. یہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں سو انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی. پھر قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ مشرکوں کی مطلق پرواہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو مشرکوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی گنتی شمار میں نہیں ہے. پھر قرآن کہتا ہے گمراہ شخص اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم. بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر فرمایا تمام رسولوں نے شرک سے منع کیا ہے. پھر فرمایا کفار و مشرکین کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی، بے بس سے بچارے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. بے شک جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کے مملوک ہیں. پھر جب تم انہیں پکارو یعنی وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے نوکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو جب تم انہیں پکارو تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر ان میں اتنی طاقت ہے. اگر تم انہیں معبود بنانے میں سچے ہو تو پھر ان کو پکارو تو انہیں جواب دیں. پھر اللہ تعالیٰ کا بت پرستوں کو چیلنج ہے کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، بت جو تم نے بنائے ہوئے، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں. اب فرما دیں اے کافرو تم اپنے باطل شریکوں کو میری ہلاکت کے لیے بلا لو، پھر مجھ پر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو. یہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے کہ لے آؤ ساری دنیا کو خدا اکٹھے کر کے اور میرے خلاف مارکا کرو، پھر میں دیکھوں تمہیں کچھ ہو تو اکٹھا کرے. اور وہ بت تو اپنی مدد کرنے سے بھی بیچارے قاصر ہیں، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. کفار اور مشرکین کے خود ساختہ معبود بھی خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. کفار اور مشرکین بتوں کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ بھی گمراہی ہے. کفار اور مشرکین کے جھوٹے معبود کائنات کی کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں ہیں، اور اپنے اولیاء اللہ کو تو اللہ تعالیٰ مالکیت بھی دیتا ہے، مختار بھی بناتا ہے. مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کی تکلیف رفع کرنے کا مالک اور قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو کارساز مت بناؤ. بتوں کا سہارا نہایت کمزور اور ناپائیدار ہے. یہاں جب بتوں کی بات آئے تو ذہن میں یہود اور نصارہ کو بھی رکھیں، وہ بھی بت ہیں. نواز شریف کے اور یہ جو فراق پہن کے ڈانس کرتا رہتا ہے، عورت نما نہیں ایک بیٹھا ہوتا بیچ میں، عورت نما مرد ہے بلاول، اور ایک جڑا انتہائی لتھڑا ہوا کافروں کے قدموں میں داڑھی رکھی ہوئی شیطان والی. اس کا نام جو ہے وہ صحیح نام لینے کو دل نہیں کرتا، اس لیے ہم اس کا نام لیتے ہی نہیں. اس کا نام آپ ایک نام پہچان رکھے، رئیس المنافقین، رئیس المنافقین. تو یہ سارے ذہن میں رکھیں جب بتوں کی بات کریں. مشرکین جنوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. پھر شرک کو باطل کرنے کی واضح مثالیں اللہ پاک نے قرآنی آیات میں دی ہیں. نفع اور نقصان کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. مین پوائنٹس میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، ان کے تحت جو آیات آ رہی ہیں
تو وہ پھر لمبا چیپٹر ہے. کفار کے گڑے ہوئے شرکا حق کا راستہ نہیں دکھا سکتے. سیدھا راستہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے اختیار کرنے والوں کی مثال قرآن نے دی ہے کہ جیسے فرما دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکے اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکے، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے ہم اس شخص کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں جسے زمین میں شیطانوں نے راہ بلا کر درماندہ اور حیرت زدہ کر دیا. ابھی اس کی مثال میں نے دی ہے نا، جس کے ساتھی سے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا مگر اسے کچھ سوچتا نہ ہو. فرما دیں اللہ کی ہدایت حقیقی ہدایت ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں. معبودان باطلہ کی پرستش زمانہ قدیم سے جاری ہے. گائے کی پرستش منکرین توحید کا قدیم فعل ہے. گائے کی پوجا تو بنی اسرائیل سے چلتی آ رہی. مشرک آباء و اجداد کی پیروی کرنے والوں کا برا انجام، یعنی جو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے تھے وہی ہم کرتے ہیں، تو ان کا برا انجام یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کر سکتے. روز حساب کفار کا ذلت امیز انجام. اللہ کے نزدیک کفار بدترین مخلوق ہیں. کفار کے اعمال محض دھوکہ ہیں. کفار کی آنکھوں پر پردہ اور دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کو مسلمان جا کر اپنا خدا بنا لیں. کتنی بدقسمتی. مشرک کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ منافق کے لیے بھی دعائے مغفرت اور اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا. تو اسی طرح مشرک کے لیے بھی. تو اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں. ذرا توجہ سے سن لیجیے، آواز آ رہی ہوگی سب کو، کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ وہ مشرکین اہل جہنم ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی چچا آزر جس نے آپ کو پالا تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف اس وعدے کی غرض سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے. پھر جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، اس سے لا تعلق ہو گئے، اور پھر کبھی اس کے حق میں دعا نہیں کی. بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے درد مند، گریہ وزاری کرنے والے اور نہایت بردبار تھے. یعنی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کا قرآن میں واضح حکم ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کی تھی ان کے لیے دعا؟ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ایک حکم پڑا ہوتا دوسرا نہیں پڑا ہوتا، تو بے سمجھی میں سوال کر جاتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ تو انہوں نے وعدہ فرمایا تھا اس سے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بیزار کر دے، اس لیے انہوں نے دعا کی تھی. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان کے لیے 70 بار بھی دعا کریں گے میں ان کو نہیں بخشوں گا، اس لیے آپ ان کے لیے دعا نہ کرو، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی. تو معبودان باطل جو ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسی محبت حرام ہے. تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتی ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، سجدہ کرتا ہے، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی یہ جو سایہ ہم دیکھتے ہیں زمین پر، ہر چیز کا سایہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سایہ بھی مجھے سجدہ کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی سجدہ ریزی کیوں شروع کر لی ہے؟ سجدہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. تو یہ ہمارا شرک کا چیپٹر تھا جو الحمدللہ الکریم اپنے اختتام کو پہنچا.
اور اس میں جتنی آیات ہیں اگر ان کا مطالعہ کرنا چاہیں تو قرآنی انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 2، اس کے سٹارٹ میں ہی یہ ساری ٹاپکس ہیں جو ہم آج کل کر رہے ہیں. تو آپ یہ انسائکلوپیڈیا ضرور اپنی لائبریری میں رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں تاکہ آسانی ہو پڑھنے میں بھی. اور یہ بات ذہن میں سما لیں کہ ان گھڑیوں سے افضل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے اور کوئی گھڑیاں نہیں ہیں جن میں ہم قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں. نماز بھی، روزے بھی، حج بھی، سب کچھ ایک طرف، اور قرآن کی معرفت حاصل کرنا سب سے افضل. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا آخری دم تک اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی.